معزز ناظرین، کانگریس پارٹی کا مطالبہ سیبی کی چیئرپرسن مدھابی بوچ استعفیٰ دیں۔ سیبی یعنی سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا شیئر مارکیٹ کی ایک ریگولیٹری باڈی ہے۔ اس کی چیئرپرسن مدھابی بوچ پر ہنڈنبرگ نے الزام لگایا ہے کہ اڈانی کے آف شور گروپ میں مدھابی بوچ کے کئی شیئرز خریدے ہیں اور کئی سٹیکس ہیں، اور ان کے شوہر کو ایک فرضی کمپنی کا ایڈوائزری بنایا گیا تھا جس کمپنی کا نام تھا بلیک سٹون۔ جیسے ہی ہنڈنبرگ کی رپورٹ شائع ہوئی، ہندوستان کی سیاسی حلقوں میں اور شیئر مارکیٹ میں ہلچل پیدا ہو گئی۔ کانگریس پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ 22 اگست کو پورے ملک میں کانگریس کے کارکنان ای ڈی کے دفتر کا گھیراؤ کریں گے۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں جے پی سی سے جانچ ہونی چاہیے، اور کانگریس کا مطالبہ کہ مدھابی بوچ کو سیبی کی چیئرپرسن کے عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ ناظرین، یہ معاملہ اتنا ہی نہیں ہے، اس میں ہزاروں کروڑوں روپے کا لوگوں کا پیسہ لگا ہوا ہے۔ ناظرین، غزہ فلسطین میں اسرائیلی جارحیت جاری ہے اور وہ لگاتار بمباری کر رہا ہے۔ دنیا کے سارے ملک تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو بھی ملک ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھایا اور مظلوموں کا ساتھ نہیں دیا ہے، اس ملک پر بھی اسی طرح کا عذاب نازل ہوا ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کو لے کر 15 اگست کو پھر ایک میٹنگ ہونے والی ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ حماس اس میٹنگ میں حصہ نہیں لگا۔ کل ہی حزب اللہ نے لبنان سے اسرائیل پر راکٹ حملہ کیے۔ ایران لگاتار اسرائیل کو جنگ کی دھمکی دے رہا ہے۔ بیرونی ملک سے خبر آ رہی ہے کہ 2 یا 3 دن کے اندر ایران اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے۔ ویسے تو ایران پچھلے کئی سالوں سے اسرائیل اور امریکہ سے جنگ کرنے کی بات کرتا ہے، جبکہ اسی کے پڑوس ملک عراق میں جنگ ہوئی تھی اور دشمن عراق کے اندر آ کر حملہ کر رہے تھے، اس وقت ایران نے کچھ نہیں کیا۔ اسی لیے ایران کی بات پر بھروسہ کرنا مشکل ہے، لیکن اس مرتبہ حالات کچھ بدلے ہوئے ہیں۔ حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ کو ایران کے شہر تہران میں شہید کر دیا گیا تھا۔ الزام ہے کہ یہ کام اسرائیل نے کیا ہے۔ فلسطین کی حمایت کرنے والے ممالک اور عوام کا ایران پر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ اس کا بدلہ لے۔ دوستو، میری اپنی رائے یہ ہے کہ اگر ایران اس مرتبہ اسرائیل پر حملہ نہیں کرتا یا جنگ نہیں شروع کرتا تو پھر کبھی بھی وہ جنگ نہیں کرے گا۔ یا تو وہ اسرائیل سے ڈر گیا ہے، یا تو وہ دنیا کے سامنے فلسطین کے لوگوں کو جھوٹا دلاسا دیتا رہا ہے۔ اسرائیل نے خان یونس کی اسکول پر بم برسایا، جس کے نتیجے میں کئی لوگ شہید ہو گئے۔ اس کے بدلے میں حماس نے بھی اسرائیل کے شہر تل ابیب پر کل راکٹ حملہ کیا ہے۔ مئی کے مہینے کے بعد سے حماس کا یہ بڑا حملہ تھا۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ اب دنیا کی نظریں ایران اور اسرائیل کی جنگ پر لگی ہوئی ہیں۔ اگر اس بار ایران اسرائیل پر حملہ نہیں کرتا تو صاف ظاہر ہے کہ ایران اسرائیل سے ڈرا ہوا ہے، یا تو ایران کے پاس وہ جنگی ساز و سامان ہی نہیں ہے جس کا وہ ایران دعویٰ کر رہا ہے۔ ناظرین، اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔